الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کا حتمی نتیجہ جاری کر دیا۔ صدارتی انتخابات کے ریٹرننگ افسر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے جاری کیے گئے حتمی نتیجے کے مطابق آصف اظہر داری صدارتی انتخابات میں صدر منتخب ہو گئے۔ ریٹرننگ افسر کی جانب سے جاری کیے گئے فارم 7 کے مطابق صدارتی انتخابات میں کل 1044 ووٹ ڈالے گئے، جن میں سے 9 ووٹ مسترد ہوئے۔ آصف اظہر داری کو 411 جبکہ محمود خان رکزئی کو 181 ووٹ ملے۔ فارم 7 کے مطابق آصف اظہر داری نے پارلیمنٹ سے 255، سندھ اسمبلی سے 58، خیبر پختونخوا اسمبلی سے 8، پنجاب اسمبلی سے 43 اور بلوچستان اسمبلی سے 47 ووٹ حاصل کیے۔ محمود خان رکزئی نے پارلیمنٹ سے 119، سندھ اسمبلی سے 3، خیبر پختونخوا اسمبلی سے 18 اور پنجاب اسمبلی سے 18 ووٹ حاصل کیے، جبکہ بلوچستان اسمبلی سے کوئی ووٹ حاصل نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے نتیجے سے وفاقی حکومت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آصف حسین نے سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو خط لکھا ہے اور صدارتی انتخابات کا حتمی نتیجہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ چینی صدر کی آصف زرداری کو صدر پاکستان منتخب ہونے پر مبارکباد۔ اپنے تہنیتی پیغام میں چینی صدر کا کہنا تھا کہ پاک چین آہنی دوستی تاریخ کا انتخاب اور عوام کا قیمتی خزانہ ہے۔ چین اور پاک اچھے پڑوسی، اچھے دوست، اچھے شراکت دار اور اچھے بھائی ہیں۔ شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک نے سی پیک کی تعمیر میں مثبت نتائج حاصل کیے۔ پاکستان اور چین نے قریبی اعلیٰ سطح کے تبادلے برقرار رکھے اور دونوں ممالک نے بنیادی مفادات سے متعلق امور پر ایک دوسرے کی حمایت کی۔ چینی صدر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ چین پاکستان تعلقات کی تصویراتی اہمیت مزید نمایاں ہو گئی ہے۔ مختلف شعبوں میں عملی تعاون آگے بڑھنے کے لیے صدر زرداری کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی کابینہ میں جلیل عباس جیلانی، محسن نقوی، شمشاد اختر کو شامل کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف کابینہ میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ کا قلمدان دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ سابق نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر کو معاون خصوصی خزانہ اور اورنگزیب خان کو مشیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ سابق نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کو مشیر خارجہ اور طارق فاطمی کو معاون خصوصی خارجہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نئی کابینہ میں سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو مشیر داخلہ جبکہ خواجہ آصف کو وزارت دفاع کا قلمدان دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق عطاء اللہ تارڑ کو وزارت اطلاعات، مصدق ملک کو وزارت توانائی کا قلمدان سونپنے اور احسن اقبال کو وزیر منصوبہ بندی ترقی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ غازی اختر کو انڈسٹریز اور سلمان احمد کو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ذمہ داریاں دینے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کی رقم میں بڑا اضافہ کر دیا۔ وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7.5 ارب روپے سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی رمضان ریلیف پیکج کا دائرہ کار بھی بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچانے کی ہدایت کی ہے، جس وجہ سے یوٹیلٹی سٹورز اور بی آئی ایس پی کے ساتھ اب موبائل یونٹس بھی کھانے پینے کی سستی اشیاء دیں گے۔ ابتدائی طور پر 1200 موبائل پوائنٹس اور 300 مستقل پیکج ریلیف مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ 1 مارچ سے اختتام رمضان تک ریلیف پیکج میں عام بازار سے کم نرخ پر اشیاء دی جائیں گی اور متعین مقامات کے علاوہ ٹرک مختلف علاقوں میں غریب عوام کو سستی اشیاء پہنچائیں گے۔ نوید ٹکہ شاپ، منشی محلہ چوک۔ نیا انداز، نیا ذائقہ اور معیار ایک ساتھ۔ نوید ٹکہ شاپ اپنا پیغام دیتے ہیں، ریٹ وہ جو ہر کسی کی پہنچ میں۔ نوید ٹکہ شاپ کی نئی آئٹم میں فش ٹکہ، چکن پکوڑا، سجی، چکن ٹکی، آلو چکن ٹکی، شامی کباب، بہترین اور صاف ستھرا ماحول، ذائقے دار بہترین کھانوں کا مرکز، ایک بار ضرور آزمائیں۔ نوید ٹکہ شاپ، منشی محلہ چوک، مندی بہاؤدین۔